الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، اللہ جل جلالہ کی توفیق اور اس کی ایک بار پھر مدد اور استعانت سے ہم جو سلسلہ وار قرآن مجید کی آیات کو مختصر طریقے سے آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت کا اس میں فضل اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، اور یہ ہماری جو ٹیم ہے اس کی ہلکی سی کوشش ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ مختصر سی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک وہ بھاری ہے مگر خاشعین پر۔ یہ اس کا سادہ سا اور مفہومی ترجمہ ہے۔ ہم آیت کے آغاز میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مومنین کو، مسلمانوں کو ایک چیز کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ ہے استعانت، مدد طلب کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور مدد طلب کرو تم نماز کے ساتھ۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی خاص بات ہے، وہ یہ کہ استعانت کا لغوی معنی تو ہے کہ کسی سے مدد طلب کرنا۔ آن یعون، جب یہ ثلاثی مجرد سے ہو تو اس کا مطلب مطلق ہوتا ہے مدد کرنا، لیکن جب اسی کو باب استفعال پر چڑھا لیا جائے تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے طلب مدد، طلب استعانت، طلب عون۔ تو کیونکہ جو باب استفعال ہے یہ حصول ماخذ کے لیے یا طلب ماخذ کے لیے آتا ہے، تو گویا معنی یہ ہوا کہ تم مدد طلب کرو نماز سے اور تم مدد طلب کرو صبر سے۔ اب یہ حکم اللہ رب العزت ہمیں خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ استعانت مطلقاً اگر یہ کہا جائے کہ مدد طلب کرنا اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی اور سے درست نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جو نماز ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا غیر ہے اور صبر بھی اللہ رب العزت کا غیر ہے۔ تو اس صورت میں تو آیت کا مفہوم بھی بگڑ جائے گا۔ اب مطلب کیا ہے صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز سے مدد طلب کرنا؟ کہ جب بھی بندہ مومن کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی اس کو تکلیف یا کوئی حاجت ہو، اور وہ چاہے کہ اس کی اللہ جل جلالہ مدد کرے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ نماز شروع کر دے یا اس مشکل پر صبر کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت اس کی صبر کے ذریعے سے مدد فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کی صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد فرمائے گا۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر بات کر کے گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے یہ ہر بندے کا اپنا فعل ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میرا فعل ہے اور یہ میرے لیے ہے۔ اسی طرح کوئی اور نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ اور پھر ہمارے نیک عمل میں ہمیں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہمارا نیک عمل جو نماز ہے، جو روزہ ہے، جو صبر ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے کہ نہیں۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے۔ اب کیا ہی عظیم بات ہے کہ ہمارا جو نیک عمل ہے،
جس کی ہمیں خود گارنٹی نہیں کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں، جب اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے یا اس کی بارگاہ کے تقرب کے لیے یا مدد حاصل کرنے کے لیے جب یہ عمل کر لیا جائے تو اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو مقبولان بارگاہ الہیہ ہیں، جو انبیاء کے گروہ میں سے ہیں، جو اولیاء اللہ میں سے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ان کا وسیلہ پیش کر کے جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، جو اللہ کے ہاں نیک لکھے جا چکے ہیں اور اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اگر ان کا وسیلہ پیش کر کے، یہ نہیں کہ مدد بلکہ ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگا جائے، تو مختصر بات یہی ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اس صورت میں اہل سنت کا جو ہے وہ مذہب کیا ہے، ہم اس طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی تصرفات ہیں یا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا ہونا ہے وہ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی بھی اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی کائنات کا مالک ہے اور کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز کو درست طریقے سے کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور سب اختیارات کا حقیقتاً مالک وہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے جل جلالہ، اب وہ کائنات کے کچھ نظام جو ہیں اگر وہ اپنے مقبولان بارگاہ الہیہ جو ہیں، جو اپنے قریب اور اس کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ رب العزت اگر ان سے وہ فرمانا چاہتا ہے تو اس میں کسی شخص کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النازعات کے اندر فرشتوں کے متعلق فرمایا فالمدبرات امرا، کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے تدبیر کرنے والے ہیں، اس کے امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ ہر کام یدبر الامر، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر کام کا مدبر وہ ہے، اللہ رب العزت ہے، تو فرشتے پھر کیسے تدبیر کرتے ہیں؟ تو جواب اس کا بھی یہی ہوگا، آیتیں دونوں قرآن کی ہیں، جواب یہی ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر تدبیر ہے یا اس کے جو کائنات کے اندر اختیارات ہیں یا جو تصرفات ہیں وہ حقیقتاً ہیں، اس کے اندر کسی کا بھی کائنات کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اگر کسی کو کوئی صفت عطا فرما دے یا کسی کو کوئی خاص جو ہے وہ تحفہ عطا فرما دے تو پھر اس سے ہمیں جو ہے وہ نہ ہی کڑنا چاہیے اور نہ ہی تکلیف جو ہے نہ ہی جو ہے وہ تکلیف کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسی طرح ہم اور مثال لیں کہ اللہ رب العزت نے صفت علم جو ہے وہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ اب حقیقتاً جو ہر چیز کا علم ہے، جو ہر چیز کی بناوٹ ہے اور ہر چیز کا تصنع ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، اور جل جلالہ ہی اس پر قادر بھی ہے کہ وہ کسی کو علم، لیکن اللہ رب العزت اگر کسی کو علم عطا فرما دے تو پھر اس پر کوڑنا یا اس پر جو ہے وہ اعتراضات کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مالک کسی کو کوئی چیز عطا فرما دے تو انسان جو ہے وہ اس مالک پر انگلی اٹھانا شروع کر دے کہ اس مالک کی مرضی ہے کہ وہ کسی شخص کو دے اور کسی شخص جو ہے وہ کھینچ لے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز سے مدد طلب کرو اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ اگر مشکل پیش آ جائے، تکلیف میں ہو تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرو، ایک یہ معنی۔ دوسرا یہ صلاۃ کا ایک مطلب ہے دعا کرنا، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے یا تکلیف آ جائے یا کوئی اور حاجت روائی والا معاملہ ہو اور اب جو ہے وہ کام سنور نہ رہا ہو، درست نہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ کرو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اس کے ہاں دعا کرو یا اس جل جلالہ کو پکارو، تو انشاءاللہ العزیز ضرور جو ہے وہ تمہاری مدد کی جائے گی اور ضرور تم میں جو ہے وہ درست طریقے پر جو ہے وہ لگا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نا جو کفار ہیں تو ان کے متعلق وہ چند سوالات نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے یہ سوال کریں، وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ کیا جو ہے وہ اگر تمہیں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ اللہ رب یہ کائنات کے اندر جو موت اور حیات کا سلسلہ ہے کہ یا حیات موت کے مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کرنا ہے یہ کس کے لیے ہے اور یہ کس کے ساتھ ہے، تو فرمائیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اللہ رب العزت ہی ہے جو کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ کفار جو تھے ان کا بھی در حقیقت عقیدہ تھا کہ کائنات کی حقیقتاً کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے، جو کائنات کو کنٹرول کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی خاص ہے، وہی کائنات کو حقیقتاً کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں جہاں تک معاملہ شرک تک جائے گا وہ یہی جائے گا کہ اگر کسی شخص کو ایسا ہی
مستقل بالذات یا ایسے ہی بالکل بعین ہی اللہ جل جلالہ کی صفات کی طرح مان لینا، پھر جو ہے وہ معاملہ خراب ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عقائد کی بربادی بھی ہوگی، اور انسان کفر اور شرک کی ان اندھیروں میں اور ان جو ہے وہ گندگیوں میں چلا جائے گا کہ جس سے نکلنا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اختصار کے ساتھ یہی بات کروں گا کہ ہمیں میانہ روی والا جو ہے وہ پہلو اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو ہمیں اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کم از کم اتنا ضرور کر لینا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تعویل والی گنجائش پیدا کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے بھی کافر بناتے رہیں، حالانکہ امت مسلمہ کا تو یہ شیوا ہے کہ وہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے، اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ اپنے اس دائرہ سے خارج کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے امت مسلمہ کے گناؤ کی گنتی کی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے مسلم ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ہمارے ممالک جو ہیں وہ اتنے ہیں جن میں ہم آباد ہیں۔ تو پھر سوال کیا جائے کہ وہ مسلمان کتنے ہیں؟ جب ان کا دائرہ لگایا جاتا ہے تو پھر ہر شخص اپنا جو ہے، ہر مذہب اپنا جو ہے، ہر مسلک اپنا جو ہے وہ ایک مختصر سا فرقہ لے کر سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے، اس نظر سے ہمیں باز رہنا ہے کہ قطعاً ایسا نہ کریں۔ لوگوں کے لیے وسعت کا پہلو جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھیں، تاکہ وہ لوگ جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یا اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو نکالا جائے اور درست جو ہے وہ سمت جو ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، بوجھ والی ہے، مگر علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں پر وہ بوجھ والی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اگر نماز سے مدد طلب کرے گا تو اس صورت میں نماز ادا کرنی پڑے گی، پھر جو ہے وہ مدد کی جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے، فرمایا فجر اور عشاء جو ہے یہ منافقین پر بھاری ہیں، یعنی جو منافقین ہیں ان پر جو دو نمازیں ہیں وہ فجر اور عشاء، وہ فرمایا کہ اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، وہ ان پر بھاری ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید میں بھی اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، فرمایا منافقین جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ ان کے خلاف کارروائی فرماتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں قَامُوا كُسَالَىٰ، تو وہ اپنے لیے سستی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گویا ان کے لیے یہ کام جو ہے وہ مشکل ہے، تنگی ہے ان کے لیے۔ تو ہمیں قطعاً نماز میں جو ہے وہ بھاری پن اور بوجھ محسوس نہیں کرنا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، وہ کسی نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ کہ آپ نیک عمل کرتے ہیں کہ یہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں قابل قبول، تو پھر کرنے کا کیا فائدہ جب کسی چیز کی گارنٹی ہی نہیں ہے کہ یہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارا کام ہے اس مالک کی بارگاہ میں حاضریاں لگواتے رہنا، باقی اس مالک کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن وہ صرف رجسٹر دیکھ کر ہی ہمیں بخش دے کہ یہ چلو باقی تو جو بھی ہے، ہاں یہ بات ہے کہ یہ اس کی حاضریاں جو ہے وہ میری بارگاہ میں مکمل ہیں، تو اللہ رب العزت ممکن ہے ان حاضریوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بخشش فرما دے، کیونکہ اس کے ہاں کچھ بھی جو ہے وہ بعید نہیں ہے، کچھ بھی اس سے جو ہے وہ دور نہیں ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر خاشعین پر یہ چیز بھاری نہیں ہے، یعنی جو خشوع کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو خضوع کے ساتھ اور آرام اور سکون سے اور متانت سے اور بغیر تکلیف کے نماز ادا کرنے والے ہیں، تو ان پر یہ چیز بھاری نہیں ہے، اور بھاری ہوگی بھی نہیں۔ کیوں کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور جو نماز ادا کرنے والے ہیں، اب ان کے لیے تو ظاہر ہے خشوع ہی خضوع ہے، خشوع ہی خشوع ہے، اسی طرح خضوع ہی خضوع ہے۔ تو جو شخص ایسی نماز ادا کرنے والا ہے ضرور بھی ضرور اس کے لیے یہ چیز بھاری نہیں ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بہتر معاملہ فرماتا رہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد کے وقت جو ہے وہ وضو کرایا کرتے تھے، غالباً حضرت ربیہ ان کا نام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خوش ہوئے، فرمایا کہ سل ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے نا جنت طلب کرتا ہوں، اور صرف جنت طلب نہیں کرتا بلکہ جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں، یعنی ایک تو جنت طلب کرتا ہوں اور دوسرا جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں، جہاں ہمارے محبوب ہوں گے وہاں پر میں جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کروں گا، گویا کہ اللہ رب العزت نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، یہ نہیں کہ بالکل جو ہے وہ خالی فرمایا کہ ٹھیک ہے اس طرح ہے
کہ جنت جو ہے وہ تجھے تو مل ہی جائے گی، ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ میری مدد کرو نماز کے ذریعے سے، میری مدد کرو کثرت نوافل کے ذریعے سے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں جو ہے وہ یہ چیز ملتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کے ساتھ مدد حاصل کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کی دنیا سنورے گی، انسان کی دنیا سنورے گی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کل بروز محشر جب رب کے حضور حاضر ہوگا تو اس وقت یہ نماز ہماری مدد کرے گی، اس وقت نماز جو ہے جو مشکلات ہوں گی ان کو دور کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت تو تجھے ملے ہی گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کرو کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، کثرت سے نوافل کے ساتھ جو ہے وہ میری مدد کرو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے لفظ یظنون ارشاد فرمایا، تو یظنون یہ ظن سے ہے، تو ظن کا مطلب ہے گمان، وہم۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لفظ کے اوپر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لفظ متضاد المعنی ہے، متضاد المعنی ہے یہ لفظ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کبھی کبھی تو اپنے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھی اپنی ضد میں بھی آتا ہے، کہ جیسے رجا لفظ ہے، رجا امید کے معنی میں بھی آتا ہے، رجا خوف کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یظن جو ہے یہ کبھی کبھی تو یہ گمان کے معنی میں آتا ہے، شک کے معنی میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ لفظ یظن جو ہے یہ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے یظنون استعمال فرمایا ہے یہ یقین کے معنی میں ہے، تو اب مطلب یہ بنے گا قرآن مجید کی آیت کا الذین یظنون، بے شک وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس سے ملاقی ہیں۔ یہاں پر بھی اہل سنت نے بہت خوبصورت بحث کی، فرمایا کہ یہاں پر اس آیت میں اس جگہ پر اس حصے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کچھ لوگوں کو، خاص جو لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ پھر یہاں پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور ان کا ایک مختصر جواب دوں گا۔ سوال یہ اٹھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے جسم ماننا بھی حرام ہے، کفر ہے، اللہ رب العزت عرض بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت جوہر بھی نہیں ہے، اس کے لیے نہ ہی کوئی ہاتھ مانا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی کیفیت مانی جا سکتی ہے، اور نہ ہی یہ آنکھیں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا دیدار کیسے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو آنکھوں کا تعلق ہے یا اسی طرح جو دیدار کا تعلق ہے، یہ جو نہ دیکھنے کا تعلق ہے، یہ ہماری دنیا کے ساتھ خاص ہے۔ اب بروز محشر اللہ رب العزت جو نعمتیں عطا فرمائے گا ان کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت خاص آنکھیں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی ہم جو ہے ان کو نعمتیں جو جنتیوں کو نعمتیں دی جائیں گی وہ اس دنیا کے مشابہ نعمتیں ہوں گی، لیکن جب ان کو کھایا جائے گا تو وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر وہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اگر کوئی سیب اللہ رب العزت کسی جنتی کو عطا فرمائے گا تو وہ اس کی شکل اور حیت دنیا کے سیب کی طرح ہی ہوگی، لیکن جب اس کو کھایا جائے گا تو اس کا ذائقہ دنیا کے سیب کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ ذائقہ ایسا بے مثال ہوگا کہ کبھی اس نے ایسا سیب کھایا ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کی مثال ہے کہ اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن دیدار تو عطا فرمائے گا، لیکن اس دیدار کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، وہ کیسے ہوگا، یہ ہم جو ہے وہ آج بیٹھ کر اس کے اندازے لگانے شروع کر دیں، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت نے جتنا فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ ملاقات کریں گے اور ان کا رب ان سے ملاقات کرے گا اور دیدار کرایا جائے گا، بس ہمیں فقط اتنی بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ باقی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ آنکھیں ہماری اس رب کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب جنتیوں کو اللہ بے شمار نعمتیں ایسی عطا فرمائے گا تو پھر اس صورت میں ہمیں ایسی آنکھیں بھی ضرور عطا فرمائے گا کہ جس سے ہم اپنے رب کے جو ہے وہ رب کو دیکھیں گے اور وہ کیفیت اور حیت جو ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ اب جو شخص یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹے گا، تو معزز سامعین اس سے نہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گناہ، ان سے دوری ہماری جو ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ جب کسی شخص کا یہ نظریہ ہو کہ وہ رب کی طرف لوٹنے والا ہے، رب سے اس نے ملاقات کرنی ہے، پھر کبھی وہ دودھ میں پانی نہیں ڈالے گا،
کبھی وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کبھی مسلمان کو اذیت نہیں دے گا، اسی طرح کبھی کسی یتیم کا حق نہیں مارے گا، کبھی کسی جو ہے وہ جو وراثت کا حقدار ہے اس کا حق نہیں مارے گا، کبھی کسی مسکین کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اسی طرح مالدار ہے تو وہ غریب کو تانے نہیں مارے گا۔ مختلف بہت ساری جو چیزیں ہیں ان سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک اس نے وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے اب اگر انسان نے اس دنیا میں شام کو اپنے مالک کو حساب دینا ہونا تو وہ ہر چیز کو لکھ کر رکھتا ہے، اور جب مالک حاضر ہوتا ہے تو فوراً اس کے سامنے رجسٹر کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے تو فوراً اس کے سامنے جو ہے وہ سکرین کو نمایاں کر دیا جاتا ہے کہ دیکھ لو کہ ہر چیز کو میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ معزز سامعین، اگر دنیا کے مالک کا یہ حال ہے کہ اس سے جو نوکر ہے یا جو اس کے ماتحت ہے وہ اس سے اتنا ڈرتا ہے کہ اگر حساب میں کمی بیشی ہو گئی تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، میری نوکری جا سکتی ہے، تو پھر کل قیامت کے دن جو میرا رب حساب لے گا، اگر انسان اس چیز سے خوف کھا لے، ڈر جے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جو بے شمار برائیاں جہاں کے اندر جو ہے وہ پنپ رہی ہیں اور بے شمار برائیاں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں یا لے چکی ہیں، ان سب کا سد باب ہو سکتا ہے اور سب وہ جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے ہم سب کو قرآن مجید کے جو مفاہیم ہیں ان کو سمجھنے کی، قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین قرآن مجید کے جو پیغامات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کو جو ہم بطور جو ہے وہ صدقہ جاریہ جو ہم پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان تک یہی ہے کہ وہ کوشش کر سکتا ہے، باقی رزلٹ نتیجہ یہ میرے رب پر ہے۔ اللہ رب العزت ہی سب کو ضرور اجر دینے والا ہے، اور مالک سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں یقیناً کھوٹ پیدا ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی شان کے مطابق بھی حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔